اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورۃ التوبہ آیات 11 اور 12۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روش بیان فرمائی کہ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے اور ان کو غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ نہ کسی قرابت داری کو دیکھیں گے اور نہ ہی کسی عہد کو پورا کریں گے، اور جو یہ منہ سے کہہ رہے ہیں تأبی قلوبہم، ان کے دل اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وہ جو رشتہ ہے، اسلام نے جو رشتہ جوڑا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً مومن آپس میں بھائی ہیں، اس کی بنیاد کلمہ توحید و رسالت ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ارکان بھی۔ تو جو شخص بھی اس چیز کو قبول کر لے گا، تسلیم کر لے گا، اور پھر اس کے بعد باقی اوامر کی اتباع کرنا شروع کر دے گا، تو وہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، احکامات کو، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہا اس کی تفصیلات مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو انما المؤمنون اخوہ والا رشتہ ہے کہ مومن تو سب بھائی ہیں، اس میں 3 چیزوں کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان 3 چیزوں سے انہیں اسلامی معاشرے میں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، جس کی مزید تاکید بھی یہاں کر دی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا محض اقرار ہی اخوت دینی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً اس کی ادائیگی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ ان کی عدم ادائیگی پر باز پرس کرے اور سزا دے، اور اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی رکن کا استہزاء کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم، اپنے عہد کو، من بعد عہدہم، ان کے عہد کر لینے کے بعد، کہ جو قسمیں کھا چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عہد شکنی کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا، پس تم بھی قتال کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے، یعنی جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدے کر کے اسے توڑتے ہوں، بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے، اس میں طعن کرتے اور عیب نکالتے ہوں، تو سمجھ لو کہ یہی ائمۃ الکفر ہیں۔ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، لہٰذا ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو، تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام پر طعن کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، اور ایسے لوگوں کو ائمۃ الکفر قرار دیا گیا ہے۔ انہم، یقیناً یہ لوگ، لا ایمان لہم، نہیں ہیں قسمیں ان لوگوں کی، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، ینتہون، باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے کسی عہد و پیمان کے معتبر نہ ہونے کا جو ذکر فرمایا، یہ واقعی حقیقت ہے، اور اس کے بہت سے ثبوت تاریخ میں ملتے ہیں کہ وقتی طور پر ان لوگوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ بعد کے زمانوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو جو معاہدے کیے،
وقتی فائدہ حاصل کر کے انہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کی، یا جب یہ مجبور ہوئے تو انہوں نے معاہدے اور وعدے کیے، اور جیسے ہی ان سے مجبوری ختم ہوئی تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اس لیے ان کی یہ عام روش بیان کر دی کہ انہیں سزا دی جائے گی، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حمیت ایمانی پیدا فرمائے جس کا تقاضا ہم سے اسلام کرتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 13۔ پچھلی آیات میں بھی کفار کے عہد شکنی، قسموں کو توڑنے اور وعدے خلافیوں کا تذکرہ تھا، تو فرمایا الا تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرتے، قومن، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، توڑ دیا انہوں نے اپنی قسموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے کفار کے خلاف جنگ پر ابھارا ہے، اور انہیں جوش اور حمیت دلائی کہ جن لوگوں کی یہ جرائم ہیں کیا تم ان کے خلاف بھی نہیں لڑو گے؟ ان کے جرم کیا ہیں؟ پہلا جرم یہ ہے نکثوا ایمانہم، کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ وہ قسمیں بھی جو عہد پختہ کرنے کے لیے کھائی تھیں وہ بھی توڑ دیں۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد بھی وہ بنو خزاع کے خلاف جو مسلمانوں کے حلیف تھے، بنو بکر کی پیٹھ ٹھونکتے اور اسلحہ وغیرہ سے ان کی مدد کرتے رہے، حالانکہ ان کا ایسا کرنا صلح کے معاہدے کے صریح خلاف ورزی تھی۔ وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بے اخراج الرسول، رسول کو نکالنے کا۔ نقض عہد کے جرم کے ساتھ ان کے بعض پچھلے جرائم کی طرف بھی اشارہ کر دیا، خاص طور پر اس جرم کی طرف کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے۔ ان میں سب سے سنگین جرم اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کا جرم تھا۔ یہ جرم ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے ارتکاب سے پچھلی قوموں پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سنت الہی کے مطابق عذاب کے مستحق ہیں، کیا تم ان سے جنگ کرنے کے لیے سے جی چراؤ گے؟ تو اس جرم کا ذکر ہم باخراج الرسول کے الفاظ سے فرمایا، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا اصل جرم یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ جسارت ہی بجائے خود ایک عظیم جرم ہے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے نکلنا، تو وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی حکم اور اس کی مشیت کے تحت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ مکہ سے نکلے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تیسرا جرم یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہم، اور وہ لوگ، ان لوگوں نے، بدؤکم، تم سے ابتدا کی، اول مرتن، پہلی مرتبہ، یعنی صرف رسول اللہ کی جلا وطن کرنے کی جسارت پر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جنگ چھیڑنے میں بھی پہل انہوں نے کی۔ اور ظاہر ہے یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے، جس کی تفصیل سورہ انفال میں گزر چکی ہے۔ تو ان الفاظ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جنگ بدر کے لیے پیش قدمی تمام تر قریش کی طرف سے ہوئی۔ قافلہ تجارت کی حفاظت کا انہوں نے محض ایک بہانہ بنایا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جرائم کے باوجود اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ کیا تم دشمن سے ڈرتے ہو؟ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن خاص طور پر کمزوروں اور منافق قسم کے لوگوں کی طرف ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ پیچھے اشارہ کر چکے ہیں، قریش کے ساتھ جنگ کے معاملے میں بہت ہراساں تھے، اور اس کی وجہ جنگ سے زیادہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے پچھلے تعلقات اور روابط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے دل کسی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ یہ تعلقات یک قلم ختم ہو جائیں، اس لیے فرمایا کیا تمہیں ان کا ڈر ہے؟ اللہ احق، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اسے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں دونوں باتیں واضح کر دیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا خوف، دشمنوں کا خوف ایک مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا،
اس لیے فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور پھر اگلی بات فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، کیونکہ مومن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے، اور اس کا خوف باقی خوفوں پر غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرے تمام کے تمام نفع اور نقصان میرے مالک اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو جب وہ چاہے گا مجھے کوئی فائدہ پہنچانا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر مالک نے میری تقدیر میں کوئی نقصان لکھ رکھا ہے تو پھر اسے مجھ سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ، اپنا خوف رکھنے والا ہمیں بنا دے، وما علیہ الا البلاغ۔